السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اعتکاف رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان چند دن دنیاوی مصروفات سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بڑی فضیلت رکھتا ہے، اس لیے جو شخص اعتکاف میں بیٹھے اسے اس عبادت کے آداب اور اس کے تقاضے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائے۔ نماز، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و تسبیح، دعا، استغفار میں مشغول رہے اور فضول باتوں، بے مقصد گفتگو، ہنسی، مذاق، جھگڑے، غیبت، ان تمام چیزوں سے بچے، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد کی حرمت اور تقدس کا خاص خیال رکھے۔ بعض لوگ کسی بری عادت کی وجہ سے اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر جا کر سگریٹ پیتے، تمباکو کھاتے، گٹکا یا پان مسالہ استعمال کرتے ہیں، گڑاکو کرتے ہیں، گل کرتے ہیں یا اسی طرح کی دوسری نشہ آور یا ناپسندیدہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے اور مسجد کے آداب کے بھی منافی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو صرف قضاء حاجت کے لیے باہر گئے تھے اور اسی دوران یہ چیزیں استعمال کر لی۔ اگر کوئی شخص واقع ضرورت کے لیے باہر گیا اور اسی مختصر وقت میں یہ کام کر لیا، سگریٹ پینا، تمباکو کھانا اور وغیرہ وغیرہ چیزیں، تو اس سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ عمل مکروہ اور اعتکاف کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ معتکف کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر زیادہ وقت لگاتا ہے مسجد سے باہر، مثلا قضاء حاجت یا وضو کے بہانے باہر جا کر بیٹھ جائے اور وہاں سگریٹ، تمباکو وغیرہ استعمال کرے اور غیر ضروری چیزوں کا استعمال کرے اور شرعی حاجت سے زیادہ وقت وہاں گزارے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ تاخیر ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو اس سے اعتکاف فاسد ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے، اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ صرف طبعی اور شرعی ضرورت کے لیے ہی مسجد سے باہر جائے، جیسے قضاء حاجت، وضو یا غسل وغیرہ، اور ضرورت پوری ہوتے ہی فوراً مسجد میں واپس آ جائے۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف میں ہو اور اسے حیض یا نفاس آ جائے تو اس کا اعتکاف فوراً ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس حالت میں مسجد میں ٹھہرنا یعنی اعتکاف کی جگہ میں ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا معتکف کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی اس قیمتی وقت کو غنیمت سمجھے، بری عادتوں سے بچائے، مسجد کے آداب احترام کا خیال رکھے اور اپنے وقت کو عبادت، تلاوت، ذکر، دعا میں گزارے تاکہ اعتکاف کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔